الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشر أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی ہے اور ایک حدیث مبارکہ. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جمادی الثانیہ کا یہ آخری عشرہ چل رہا ہے اور قریب الاختتام ہے یہ مہینہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو جائے گا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ رمضان المبارک کا مقدمہ شروع ہو گیا. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا اور آپ چاند دیکھتے تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے رجب میں اور ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا دیجیے. وہ اشتیاق رہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا، اور انتظار رہتا تھا رمضان مبارک کے آنے. تو رجب بھی شروع ہونے والا ہے. میں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ رجب شروع ہو ہمیں چاہیے کہ اس دعا کو یاد بھی کر لیں، اور جب رجب کا چاند نظر آ جائے تو اس وقت یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے فضل و کرم سے رمضان مبارک کی بہاریں دیکھنے نصیب فرمائے. کیونکہ یہ شہادت بزور بازو نیز تانا بخشت خدائے بخشندہ. اپنی طاقت سے کوئی شخص کوئی نیکی حاصل نہیں کر سکتا، کوئی سعادت حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ بخشنے والا خدا اسے نہ بخشے اور دینے والا خدا نہ دے. کیونکہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب چاہتا ہے کسی کو دنیا میں لے آتا ہے، جب چاہتا ہے دنیا سے لے جاتا ہے. ابھی آج ہی ہمارے یہاں مدرسے میں ایک طالب علم پڑھا کرتے تھے محمد سالم، میں نے دعا بھی کرائی تھی اثر میں، تو پتہ چلا کہ وہ کہیں گھومنے گئے ہوئے تھے رات کو، بس وہاں سوئے. آج میں اسلام آباد یا ہماری صبح نہیں اٹھی بچی، 22 سال کی بچی، 1 سال پہلے شادی ہوئی. تو بات یہ ہے کہ موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ضروری نہیں کہ آدمی بوڑھا ہو کے مرے، 90 سال کا ہو کے مرے. جوان بھی چلے جاتے ہیں، بغیر کسی سبب کے بھی چلے جاتے ہیں. کوئی آدمی یہ پوچھے گا کیا وہ بیماری تھی، کوئی ضروری نہیں بیماری تھی، کوئی بیماری بھی نہیں ہوتی، کوئی سبب بھی نہیں ہوتا ظاہری اعتبار، لیکن بس وقت اس کا پورا ہو چکا ہوتا ہے. بعض اوقات انسان کو بلکہ جب بھی کسی نے مرنا ہوتا ہے، وہ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں پہلے سے معلوم ہو جائے کہ میرا وقت آخر ہے. ورنہ عام طور پر جو مرنے والا اسے ایک لمحے پہلے تک بھی پتہ نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا کے ہلے گلوں میں مشغول رہتا ہے یہاں تک کہ وقت آخر آ جاتا ہے اور موت کا فرشتہ اسے لے جاتا ہے اور دنیا سے ہم جدا ہو جاتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلم تسلیما،
تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اس آیت مبارکہ میں ایک تو یہ بات بتا دی کہ تمہاری درودوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، نہ نبی کو، کیونکہ جو معاملہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو عمل میں کر رہا ہوں میرے بندے بھی اس میں شریک ہو جائے، اور یہ واحد عمل ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتے۔ ہم نماز پڑھتے لیکن اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتے، ہم روزہ رکھتے لیکن اللہ تعالیٰ روزہ نہیں رکھتے، ہم حج کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حج نہیں کرتے، اسی طرح عمرہ اور دوسری چیزیں ذکر و اذکار ہم کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نہیں کرتے۔ لیکن درود شریف کا عمل ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھی اور میرے فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگوں تم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ اور اس درود کا بھیجنا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، وہیں اصل میں ہمارے درجات اس سے بلند ہوتے ہیں، یعنی ہم محتاج ہیں اس کے، کیونکہ درود شریف ذکر بھی ہے، دعا بھی ہے۔ اس میں ہم بطور ذکر کے پڑھیں تو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود ابراہیمی۔ تو ہم درخواست کرتے ہیں اللہ رب العزت سے، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ رحمت نازل فرمائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ ہمارا درود پڑھنا اتنا فضیلت کا سبب نہیں ہے، ہم اس لیے درخواست کرتے ہیں خود اللہ رب العزت سے کہ اللہ آپ جو ہے وہ صلی علی محمد، ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھیجیے۔ اور یہاں پر صلی کے معنی جو ہے وہ درود پڑھنے کے ہی ہیں، اور اس کے معنی اللہ تعالیٰ کی طرف جو اس کی نسبت ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ رحمت نازل فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے اگرچہ ہمارے درود کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو عمل اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اپنے نبی پر رحمت نازل فرما رہے ہیں، فرشتے مسلسل رحمت نازل فرما رہے ہیں، ہم تو خود درخواست کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ رحمت نازل فرمائیے، اور اس درخواست کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ یہ فرمایا کہ من صلی علیہ مرہ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ تو گویا کہ ہم محتاج ہوئے کہ ہم جب ایک مرتبہ درود بھیجیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں 10 مرتبہ ہم پر متوجہ ہوں گی، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 10 گنا معاف ہوں گے، 10 درجے اونچے ہوں گے۔ اب آپ بتائیے کوئی اندازہ ہے؟ اگر کوئی شخص 100 مرتبہ روزانہ صبح پڑھتا ہے، 100 مرتبہ رات کو پڑھتا ہے، تو کتنی رحمتیں اللہ کی متوجہ ہوتی ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہم تو ہر وقت ہمیں چاہیے کہ ہم پڑھیں، اور ہمارے بعض بزرگوں نے فرمایا، جس میں حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، دکھ اور تکلیف آئے تو بلا شبہ اللہ سے دعا کرو، تھوڑا کا صلاۃ الحاجت پڑھو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہماری مصیبت کو دور کر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں ایک اور عمل میں بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ تمہاری مصیبت مشکل دور ہو جائے گی، اور وہ کیا ہے کہ کثرت سے درود شریف پڑھو، کثرت سے درود شریف پڑھو۔ اور اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے ایسے متعین فرما رکھے ہیں جو سیاحین ہیں، گھومتے رہتے ہیں پوری دنیا میں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ حاصل اور خلاصہ اس کا یہی ہے کہ اللہ نے کچھ فرشتے مقرر فرمائے ہیں جو گھومتے رہتے ہیں ساری دنیا میں، اور جہاں کبھی کہیں کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، سلام بھیجتا ہے، تو وہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں اس کا درود السلام لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا نبی اللہ، فلاں ابن فلاں نے، آپ کے فلاں امتی نے آپ کو یہ درود کا ہدیہ بھیجا ہے، سلام کا ہدیہ بھیجا ہے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، معمول تھا، سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب بھی کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں کوئی ہدیہ لاتا تھا، کوئی تحفہ لاتا تھا، آپ اس سے بڑھ کر اسے عطا فرماتے ہیں، یعنی جو ہدیہ بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں لاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یا بعد میں کسی وقت اس سے بڑھ کر
عطا فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ درود شریف بھی ہدیہ اور تحفہ ہے، ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں یہ ہدیہ اور تحفہ پیش کریں گے اور فرشتے اسے لے جا کر پیش کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ابن فلاں نے آپ کی خدمت میں درود و سلام کا ہدیہ تحفہ بھیجا ہے، تو آپ زندگی کے معمول کے مطابق ہمارے لیے بھی رحمت کی دعا فرمائیں کہ یا اللہ اس بندے نے مجھ پر درود و سلام بھیجا ہے، آپ بھی اس کی مشکل حل فرما دیجیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا یہ معمول تھا کہ آپ جو شخص جو بھی ہدیہ دیتا تھا اس سے بڑھ کر عطا فرمایا کرتے تھے۔ تو یقیناً ہمیں غالب گمان یہی ہے اور رکھنا چاہیے یہ کہ جب ہم درود شریف کثرت سے پڑھیں گے اس کے نتیجے میں اللہ تعالی ہماری مشکلات کو حل فرما دیں گے، مصیبتوں کو دور فرما دیں گے۔ اور پھر ایک بات اور بھی ہے، اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ جب دعا کرے تو درود شریف ضرور پڑھنی چاہیے، اور بزرگان دین نے ادب لکھا ہے کہ اول اور آخر میں درود شریف پڑھیے، اور شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیجیے، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ سب درود شریف بھی ہو گیا، اللہ کی حمد و ثنا بھی ہو گئی۔ اب جو آپ کا جی چاہے اللہ سے اپنی حاجت اور ضرورت مانگیے اور دعا کیجیے، اور جب ختم کرنے لگے تو پھر صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد، یہ ساری یہ بھی درود شریف ہی ہے۔ تو اول و آخر درود شریف، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ درود شریف ایک ایسی دعا ہے، ایک ایسا عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے چونکہ خود حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان والو صلوا علیہ، کہ تم درود بھیجو میرے نبی پر۔ جب ہم بھیجیں گے اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتے ہیں، اس لیے کہ اس عمل میں اللہ تعالیٰ بھی شریک ہیں۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ شروع کا عمل قبول کر لے، آخر کا عمل قبول کر لیں اور درمیان کی جو تمہاری دعا اور حاجت ہیں وہ قبول نہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ شروع اور آخر کی دعائیں قبول کر لے اور درمیان کی دعا قبول نہ کرے، ضرور قبول فرما لیتے۔ اسی لیے ہمارے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ دیکھو چونکہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان کے بعد جو دعا ہے وہ پڑھنی چاہیے، اور اس کے فوراً بعد جلدی سے چھوٹی سی مختصر سی کوئی دعا مانگ لیا کرو کہ اللہ تعالیٰ جب وہ دعا قبول کریں گے اسے بھی ساتھ میں اٹھا لیں گے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جب اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ یہ دعا پڑھتے ہیں، اس کے پڑھتے ہی مختصر یا اللہ میری مغفرت فرما دے، اے اللہ مجھے عافیت نصیب فرما دے، اے اللہ اپنا رحم و کرم مجھ پہ فرما دے، اے اللہ میری مشکل کو حل فرما دے، میری مصیبت کو دور فرما دے، یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، مختصر سی پڑھ لیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اذان کے بعد اللہ رب هذه الدعوۃ التامہ کی دعا قبول فرمائیں گے، کیونکہ ہم اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کی بھی دعا کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائیے جس کا آپ نے وعدہ فرمایا۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہ فرمائے، اور جب اس دعا کو قبول کریں گے تو مختصر سی دعا جلدی سے مانگ لیجئے تاکہ اس کا وہ بھی ساتھ میں اٹھا دیں۔ دیکھیے چٹکلے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، اور بزرگان دین نے یہ ہمیں اس لیے بتلائے ہیں کہ اس زمانے میں ہر ایک کے پاس وقت نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سہولتیں بے انتہا کر دی ہیں، اس کے باوجود ہر شخص جس کو آپ دیکھ لو، خواتین کو دیکھو وقت نہیں، حالانکہ آپ سوچیں کہ اب خواتین کے پاس وقت ہی وقت۔ پہلے زمانے میں چولہا جلانے کے لیے کتنی مشکل ہوتی، آج تو آپ ذرا سا کان مروڑیں چولہے کا اور چولہا جل گیا، بٹن آن کریں اور جناب لائٹ جل گئی۔ پہلے ایسا تھا، لائٹیں جلانے کے لیے کتنے پاپڑ پھیلنے پڑتے تھے، اگر گیس بتی ہے اس کو جلانے کے لیے پاپڑ پھیلنے پڑتے تھے، تو بہت سارا وقت ہمارا ان کاموں میں خرچ ہو جاتا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ آج کل تو بچوں کے لیے بھی ہے کہ پیمپرسوں سے لگا دیا پیمپر تو شام تک لگا ہوا ہے، ورنہ بار بار پیشاب کر رہا تھا، اس کی صفائی ستھرائی اسی میں وقت نکل جاتا تھا بیچاری خواتین کا۔ لیکن آج صبح باندھا تو ان کو فکر ہی نہیں ہوتی، دوپہر تک جا کے چیک کیا کہ ہاں بھائی چلو اب فارغ ہو گیا بچہ۔ تو مطلب یہ سارے اوقات ہمارے کہاں گئے، لیکن برکت رہی ہے۔ پہلے گھروں میں سل بٹے ہوتے، چٹنی اس پہ پس رہی ہے، مسالے اس پہ پس رہے ہیں، صفائیاں اس پہ ہو رہی ہیں،
آج آپ دیکھیے ساری چیزیں موجود ہیں ہمارے پاس، سلنڈر موجود ہے جناب، ضرورت نہیں ہے، ذرا سا بٹن دبایا لمحوں کے اندر چٹنی تیار، دوسری چیزیں تیار. لیکن یہ اوقات جو بچ گئے کہاں؟ آپ پوچھیں گے تو کہیں گے وقت نہیں ہے. بے برکتی، ہمارے اوقات میں بے برکتی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہماری اپنی نحوست بدعمالیوں کرنے والوں کے لیے آج بھی اللہ تعالیٰ نے اوقات میں برکت رکھی. اس لیے میرے عزیز ہو، آج میں نے اس لیے کہا کہ چھوٹے چھوٹے بتا دیے بزرگوں نے، تاکہ ہم وقتاً فوقتاً ان چٹکلوں کے ذریعے اللہ کی مدد مانگتے رہا کریں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام کا پڑھنا یہ ہمارے ہی لیے باعث رحمت. اور ایک بات اور سمجھ لیجیے، جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس کا تو پتہ ہے سلام کا، ہم جب آتے ہیں آپ کے پاس کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بھی سلام ہے. یا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ التحیات میں پڑھتے ہیں. لیکن آپ نے فرمایا کہ صلو علیہ، صلاۃ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے انہیں درود ابراہیمی سکھایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ آپ نے درود ابراہیمی پورا بتایا، اور اسی طرح اللہم بارک علی محمد آخر تک. اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اس سے مراد کیا ہے. صلاۃ و سلام بیٹھ کر، لیٹ کر، چلتے ہوئے، کھڑے ہو کر، ہر طرح جائز. ہم کہیں سفر کر رہے ہیں، درود شریف پڑھنا چاہیں پڑھتے رہیے، کوئی ممانعت نہیں. بستر پر لیٹ گئے ہیں بلکہ مستحب ہے. بہت سے اوقات ایسے ہیں کہ جس میں درود شریف کا پڑھنا ہمارے لیے باعث خیر و برکت. مثلا جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے، کم سے کم درجہ یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ لیں. ورنہ جس مجلس میں ذکر آئے کم از کم مجلس میں ایک مرتبہ کہنا واجب ہے. لیکن ہمارا کیا چاہتا ہے کہ اگر جب بھی آپ کا نام نامی آئے ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا کریں. جب ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اس کے ذریعے سے تو ہمیں پڑھنی چاہیے، کہنا چاہیے. ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں بعض اوقات، درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اسی طریقے سے لڑائی جھگڑا ہو، درود شریف پڑھیے. تجارت، خرید و فروخت، مکان بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، اس کی بات چیت چل رہی ہے تو بات چیت شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھیے. یہ سب باتیں ہمیں سکھائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج یہ سنت ہم میں ترک ہو گئی. ورنہ بات یہ ہے اگر کسی چیز کا ہم سودا کرنے جائیں، سنت یہ ہے کہ خطبے سے شروع کریں اپنی بات چیت کو. اب لازمی بات ہے کہ وہاں لمبا چوڑا خطبے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی بات کا یہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. بھائی ہم اس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، آگے اپنی بات کہی. پہلے بسم اللہ پڑھ لیں اور پھر مختصر کا خطبہ، پھر اپنی بات کریے، خیر و برکتیں آئیں. یہ سنت آج ترک ہو گئی. پہلے عرب میں اب بھی اس کا رواج، اگرچہ وہاں بھی اب کم ہو گیا، پہلے کی طرح نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہرحال رواج موجود. اور اسی طریقے سے دو آدمی لڑ رہے ہوتے ہیں، میں نے خود دیکھا اہل عرب میں جب لڑائی ہو رہی ہے دو لڑ رہے ہیں، تیسرا آدمی کہتا ہے صلی علی النبی صلی علی النبی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بھیجو. وہ لڑ رہا ہے اس لیے کہے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو یہ بڑی بات ہے کہ آدمی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے تب بھی درود بھیجے. نبی انشاءاللہ اس درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو شیطان ہے وہ بیچ میں سے ہٹ جائے گا. تو میرا عزیز یہ درود شریف ہمارے ہی فائدے کے لیے. مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، اصل دعا تھا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، لیکن مستحب کیا ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اسی طرح جب نکلیں گے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک. تو یہ ساری دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں اس لیے تاکہ ہم وقتاً فوقتاً جب موقع بموقع ان کو پڑھا کریں اور اپنے لیے رحمتوں کے انبار اللہ کی بارگاہ میں جمع کریں. اور جب قیامت کے دن حاضری ہو تو ہمیں پتہ چلے کہ صاحب جو ہم عمل چھوٹے چھوٹے سے کرتے تھے اللہ نے ہمارے لیے رحمتوں کے خزانے جمع کر رکھے آج. اس وقت پھر ہماری روح خوش ہوگی، ہم خوش ہوں گے کہ کیا اچھی بات ہم نے کی الحمدللہ. تو یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھلائی ہیں. اس لیے آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اگر درود شریف پڑھنا چاہے پڑھتے رہیے. اور نہ پڑھنے والوں پر آپ نے فرمایا کہ بہت ہی بخیل آدمی ہے وہ کہ جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے. اور رمضان المبارک کے موقع پر تو آپ وہ حدیث سنتے ہیں
عام طور پر کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ممبر پہ قدم رکھا تو آمین کہا، دوسرے پر رکھا تو آمین کہا، تیسرے پر رکھا تو آمین کہا، اور بعد میں صحابہ کرام نے جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی ایک آمین کے نتیجے آپ نے فرمایا، اس لیے میں نے کہا کہ حضرت جبریل امین نے یہ کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، تو میں نے کہا آمین۔ اب آپ سوچئے کہ حضرت جبریل امین دعا کرنے والے ہوں، مسجد میں دعا کی جا رہی ہو اور ممبر پر چڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہوں، ممکن ہے کہ جمعے کا دن ہو، تو یہ ساری چیزیں اتنی جمع ہو جائیں تو کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دعا اللہ نے رد کی ہو؟ اپنے نبی کی آمین کو رد کر دیا ہوگا اللہ نے؟ تو کتنی بڑی وعید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہم سنیں اور اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگوں نے لکھا کہ سب سے زیادہ مقرب لوگ محدثین ہوں۔ محدثین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں، بخاری شریف، ترمذی شریف اور نسائی شریف، ابن ماجہ، یہ ساری کتابیں لکھنے والے محدثین جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ہر حدیث کے ساتھ بار بار تکرار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سوچیے ان کے قرب کا اندازہ لگائیے، تو اس قدر درجات ہیں۔ اسی لیے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ بعض لوگ آپ کے نام نامی کے ساتھ صرف سواد لکھ دیتے ہیں، یہ بے ادبی ہے۔ دو صورتیں ہیں اس کی، یا تو زبانی طور پر کہہ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم، یا پورا لکھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خالی سواد لکھ دینا یا بعض لوگ سلام لکھ دیتے ہیں تو یہ بے ادبی کی بات ہے۔ سلام لکھنا یہ کوئی چیز نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے اس لیے نام نامی کے ساتھ جب بھی لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم پورا، اور زبانی طور پر اگر پڑھ لیں گے تب بھی کوئی حرج نہیں، یعنی آپ نام لکھ رہے ہیں اور لکھے، اور لیکن اب آپ محروم کیوں ہو رہے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص زبانی طور پر پڑھتا اس پر بھی رحمت نازل، اور جس نے لکھ دیا تو جب تک وہ تحریر باقی ہے اس وقت تک اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اب آپ سوچیے تو کتنی بڑی محرومی ہے کہ ہم آپ کا نام لکھیں اور اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھیں۔ اس لیے جب آپ کا نام آئے پورا لکھیے صلی اللہ علیہ وسلم، تو انشاءاللہ جب تک یہ تحریر باقی رہے گی اس وقت تک انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب لکھنے والے کو ملتا رہے گا، تو ہم کیوں محروم رہیں گے؟ اسی طریقے سے درود و سلام کے پڑھنے کا، جیسے کہ میں نے وہ وقت، ایک تو یہ کہ نماز میں جب ہم ہیں تو نماز میں تو پڑھنے، اب سب سے بہترین عبادت اللہ کی نظر میں نماز میں اللہ تعالیٰ چاہتے تو کھڑے ہو کر بھی کہہ سکتے تھے، کھڑے ہو کر درود شریف پڑھو گے، سلام پڑھو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نماز میں جو وقت متعین فرمایا ہے وہ تحیات کے بعد اطمینان سے ادب کے ساتھ بیٹھ کر درود شریف کا پڑھنا ہے۔ اس سے ہی پتہ چلا کہ سلام بھی اس میں پڑھا جاتا ہے، التحیات کا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ درود و سلام ہم بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اگرچہ کھڑے ہو کے پڑھنا بھی جائز ہے، ناجائز نہیں، لیکن زیادہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹھ کر ادب کے ساتھ پڑھیں۔ جس طرح سے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں بیٹھ کے، کھڑے ہو کے بھی جائز ہے، لیکن ایک آدمی جو ہے وہ باوضو ہو کر مصلی پہ بیٹھ کے اطمینان کے ساتھ یکسو ہو کر اللہ کا نام لے رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، یقیناً اس کا بڑا مقام۔ ویسے آدمی چلتا پھرتا بھی پڑھ لے تو کوئی گناہ کی بات نہیں، آپ لیٹے ہوئے بستر پر درود شریف پڑھیے، ذکر و اذکار کیجیے، کوئی حرج کی بات نہیں، قرآن مجید کی تلاوت سننا ہے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، خود لیٹ کر سورہ ملک کا پڑھ لینا اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، تو یہ ساری صورتیں جائز ہیں، لیکن آدمی دنیا میں بہتر سے بہتر چیز کا خواہاں ہوتا ہے کہ میں اس میں اعلیٰ درجے کی کوالٹی کی چیز میں لوں، اسی طریقے سے جو چیز افضل ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ تو بہرحال درود شریف چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر صورت میں پڑھتے رہنا چاہیے، اور ایسے سیغوں کے ساتھ پڑھنا چاہیے جس میں صلاۃ و سلام دونوں کا ذکر ہو۔ ہمارے ہاں آج بہت سارے درود، بعض لوگوں کو شوق ہے، انہوں نے اپنی طرف سے بہت سارے درود لکھ دیے، لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے صیغے بیان فرمائے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ زاد السعید میں وہ تمام صیغے بھی لکھ دیے، فضائل بھی لکھ دیے۔ اس لیے زاد السعید لے لینی چاہیے، کتاب رسالہ ہے چھوٹا سا،
اس میں جتنے بھی صیغے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے درود سلام کے، وہ سارے کے سارے مستند لکھ دیے گئے. اور باقی بہت سے لوگ ایسے درود پڑھتے ہیں جس کا حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے، جیسے درود تاج، درود لکھی، یہ مشہور ہے بہت، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں. اس لیے ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، اور جن چیزوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا اور ان کے فضائل بھی ہیں ان کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے. تو بہرحال چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، چل کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور یقیناً جو آدمی پڑھے گا، جیسے کہ میں نے حدیث بیان کی کہ من صلی علیہ مرہ صلی اللہ علیہ بعشر، جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں. اور یہ جو درود السلام کا پڑھنا ہے، ہم اس کو یہ نہ سمجھیں کہ جس طرح ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہ تعالیٰ بھی ایسے پڑھتے ہوں گے اللہم صلی علی محمد، ایسا نہیں. بلکہ درود کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلامتیاں نازل فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور ہم خود بھی درخواست کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد کہ اللہ آپ رحمتیں نازل فرمائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد پر، کما صلی علی ابراہیم، جیسا کہ آپ نے رحمتیں نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور آل ابراہیم پر، انک حمید مجید. تو یہ ہم خود درخواست کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اس لیے میرے عزیزو، درود و سلام کا پڑھنا ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے لیے مسائل پریشانیاں کا حل بھی ہے کہ جب آدمی پریشان ہو درود شریف پڑھیے کثرت کے ساتھ. حدیث شریف میں آتا ہے، ایک صحابی نے جب پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں 3 حصے دعا کرتا ہوں، ایک حصہ درود شریف پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، اگر اور بڑھا لے تو اور اچھی بات ہے تیرے لیے. اس نے کہا کہ اچھی بات ہے، پھر میں ایسا کروں گا کہ آدھے وقت درود شریف پڑھوں گا اور آدھے وقت دعا. آپ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، اگر اور بڑھا لے اور اچھی بات. انہوں نے کہا کہ اچھا پھر ایسا کروں گا کہ تہائی وقت جو ہے وہ میں درود شریف پڑھوں گا اور ایک حصہ جو ہے وہ دعا کے لیے. آپ نے فرمایا بہت اچھا، اور بڑھا لو گے اور اچھا. کہا کہ بس پھر تو میں ہر وقت درود شریف بھی پڑھوں گا. فرمایا بس انشاءاللہ پھر تیرا کوئی کام بھی نہیں رکے گا. تو بات یہ ہے کہ درود شریف کی خیریں اور برکتیں ہیں. البتہ اپنی طرف سے ہم یہ سوچ لیں کہ اس کو کھڑے ہو کے پڑھنا ہے صاحب اور خاص طریقے سے پڑھنا ہے، بلا وجہ اپنی طرف سے کوئی طریقہ متعین مت کیجیے. اور اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم یہ آیت پڑھ لیتے ہیں تو ہم پر درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں. دیکھیے قرآن مجید میں کتنے مقام پر ہے کہ نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، مختلف جگہ پر ہے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، نماز پڑھو. کیا جب بھی آیت تلاوت کرتے ہیں آپ نماز 2 رکعت پڑھتے ہیں؟ جب بھی زکوٰۃ کی آیت پڑھتے ہیں تو کیا زکوٰۃ جلدی سے پیسے دیتے ہیں کسی کو؟ حکم بیان کر دیا بھائی زکوٰۃ تم پر فرض ہے، نماز تم پر فرض ہے، اپنے وقت پر اس کو پڑھو. اسی طریقے سے یہ حکم بیان کر دیا کہ درود و سلام یہ تمہارے ذمہ ہم نے کیا، جب نام نامی آئے یا نماز پڑھ رہے ہو تو اس میں تم درود شریف بھی پڑھو، اللہ کے رسول پر سلام بھی بھیجو، اور اسی طریقے سے چلتے پھرتے ہوئے تم درود شریف پڑھ سکتے ہو. لیکن یہ حکم بیان کر دیا بس. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب آیت پڑھیں تو فوراً درود شریف پڑھیں. جیسے کہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ، یہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ یہ جب آیت تلاوت کی جائے، جیسے آدمی تراویح پڑھ رہا ہے تو تراویح پڑھتے ہوئے کیا اس کے بعد فوراً درود شریف پڑھتے ہیں؟ ایسا نہیں. قرآن مجید یہ احکامات ہیں وہ تو ہم سارے پڑھ رہے ہیں، نماز، روزے اور دوسرے احکامات تو سب اس میں پڑھنے میں آ جاتے ہیں تلاوت. اسی طریقے سے یہ آیت مبارکہ بھی ہے، اس لیے خاص اس کو دعا میں شامل کرنا. میں نے بتا دیا کہ اول آخر درود شریف پڑھنی چاہیے. اور پھر بعض لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی جب تک خاص جملے خاص چیزیں نہ کہہ دیں. بھائی درود شریف ہر وہ ہے، اللہم صلی علی محمد تو ہے ہی اپنی جگہ، لیکن الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، یہ درود شریف. اسی طرح صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اس لیے ہمیں اس کا مطلب سمجھنا چاہیے کہ ہم درود کا مطلب کیا ہے، سلام کا مطلب کیا ہے. درود کے معنی اللہ تعالیٰ پر ہم درخواست، اچھا جب ہماری طرف نسبت ہوتی ہے انسانوں کی، فرشتوں کی طرف، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے
درخواست کرتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائیے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم محتاج نہیں ہیں ہمارے درود و سلام کے، البتہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم محتاج ہیں. ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے درجات اس سے بلند ہوں گے. تو اس سے فضائی، کیونکہ دعا جب کرتا ہے انسان کے درجات بڑھتے ہیں، درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں. جو مقام بلند ہے اس سے اور بلند فرما دیجیے، اور بلند فرما دیجیے. اس لیے ہم یہ درود السلام پڑھتے ہیں. بہرحال ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کا مطلب یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام بھیجو. تو اس درود کا پڑھنا خود ہمارے لیے اپنے لیے باعث خیر و برکت ہے. البتہ نماز میں اس کا حکم سنت ہے. نماز میں درود شریف کا پڑھنا سنت ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور جماعت کھڑی ہو گئی، اس وقت حکم یہ ہے کہ بس التحیات پڑھ کے سلام پھیر دو اور نماز میں شامل ہو جاؤ. التحیات تک بیٹھا واجب اور التحیات کا پڑھنا بھی واجب، اس لیے وہاں پڑھ کے اور جلدی سے تاکہ تکبیر تحریمہ تمہیں مل جائے. تو یہ سارے احکام اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہم اس کو سمجھیں اور سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو سنتیں جب انسان پڑھ رہا ہوتا ہے اور جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں آدمی کو چاہیے کہ جلد از جلد، یعنی حکم یہ ہے فجر کے علاوہ کہ ظہر اثر مغرب عشاء میں، اگر مغرب میں تو خیر نہیں پڑھتے اس لیے کہ وقت مکروہ وقت ہوتا ہے، لیکن ظہر میں مثلا کسی نے سنتیں شروع کر دی اور ادھر سے جو ہے وہ جماعت کھڑی ہو گئی، تو اگر ابھی آپ نے رکوع نہیں کیا اور جماعت کھڑی ہو گئی تب تو سلام پھیر دیں اور جماعت میں شامل ہو جائیں، جلد از جلد فرض میں شامل ہو جائیں. اور اگر ایک رکعت پڑھ لی ہے تو دوسری رکعت پوری کر کے سلام پھیر دیں اور پھر فردوں میں شامل ہو جائیں. 3 رکعتیں پڑھ لی ہیں تو جلدی سے چوتھی کر لیجیے پھر شامل ہو جائیں. اور فجر کی سنتوں کے لیے چونکہ حکم یہ ہے، اہمیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تمہیں اگر گھوڑوں کی پشت پر بھی سوار ہو تب بھی فجر کی سنتیں مت چھوڑو. اصل تو یہی گھر سے پڑھ کر چلے. اور دوسرا حکم میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ مسجد میں جہاں نماز ہو رہی ہو وہاں اگر سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے. جس جگہ فرض نماز ہو رہی ہو وہاں اب یہ مناسب نہیں ہے کہ ایک طرف سے جماعت فرض ہو رہی ہو اور آپ سنتوں میں مشغول ہو جائیں. پڑھنی ہے تو گھر سے پڑھ کے آئے یا ایسی جگہ پر پڑھیں کہ جہاں پر وہ بھی اس صورت میں جب آپ کو نماز ملنے کا یقین ہو. اگر نماز ملنے کا یقین ہے تو فرضوں میں شامل ہو جائے، سنت بعد میں پڑھیں. تو بہرحال ان احکامات کو سیکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے دین کو سیکھ کر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی رسول کریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما، آپس کی محبتیں پیدا فرما. یا اللہ فضل و کرم سے مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. قرآن و حدیث کے احکام پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم میں بہت سے لوگ بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں بہت سے لوگ بیمار ہیں. ایک بچہ نومولود بیمار ہے، اسپتال میں داخل ہے اور اس کے والد کئی مرتبہ دعا کے لیے آئے اور سب حضرات سے درخواست ہے کہ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کامل عاجل عطا فرما دے اور جلد از جلد صحتیابی عطا فرما کر اس کے والدین کو، ان کے عزیز و اقارب کو سرخرو فرما دیں، خوش فرما دیں. اسی طرح ہمارے مسجد کے ایک نمازی ہیں جو کافی عرصے سے بیمار ہیں اور دعا کے لیے یہاں پر لوگ کہتے رہتے ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کامل عطا فرمائے. اسی طریقے سے گھروں میں خواتین ہیں، بچے ہیں جو بھی بیمار ہیں، کیا اللہ سب کو شفا عطا فرما دے. کیا اللہ سب کو رزق حلال عطا فرما، وہ سب کے ساتھ عطا فرما. اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، منافقوں کے نفاق سے، شریروں کی
شرارتوں سے محفوظ فرما کر اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ ہمیں عطا فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا